رمضان مہینے میں پورا قرآن نازل ہوا. چلو یہ تو بعد میں ٹاپک آئیں گے انشاءاللہ. تو سب سے پہلے رمضان کیا خصوصیت ہے وہ میں بتا دیتا ہوں. پہلے زمانے میں جب بارش آتی تھی کبھی بھی، ابھی بھی جہاں پہ ہے نہیں جانور، جہاں پہ گھڑی نہیں ہے، تو جہاں پہ کوئی ٹائم کا اندازہ ہی نہیں ہے، تو جانور تک اپنی ایک سالانہ سائیکل چلاتے جس کو کہتے ہیں مائگریشن. کیا کہتے ہیں؟ پورے افریقہ میں ادھر سے ادھر سفر کرتے ہیں، اور وہ بارش جہاں جہاں ختم ہوتی جاتی اس کے آگے جاتے رہتے، صرف کائیں کے لیے؟ کھانے کی تلاش میں. لیکن جیسے ہی بارش آتی تو اپنے جو گھر ہوتا ان کا جگہ واپس آ جاتے. اور اسی طرح پہلے زمانے میں جب بارش آتی تو لوگ سمجھ جاتے کہ ایک سال مکمل ہو گیا. اب بارش سے مثال کیوں دے رہا ہوں میں؟ قرآن میں اللہ بھی بارش سے مثال دیتا ہے. بارش زندگی کا ارتھ ہے. کیوں ہے؟ کیونکہ بارش نہیں ہوگی تو نہ پیڑ پودے ہوں گے، نہ ان کو کھانے والے جانور، نہ انسان ہوں گے جو ان دونوں کو کھانے والے جانور ہوتے ہیں، یعنی انسان ہوتے جانوروں کو بھی کھاتے ہیں، پیڑ پودے اناج کو بھی کھاتے ہیں. تو بارش کے بغیر زندگی کا کوئی تصور نہیں ہو سکتا نا. اسی طرح رمضان کے بغیر جو مسلمان ہے وہ اپنی زندگی کا تصور نہیں کر سکتا. کیوں؟ کیونکہ رمضان ایک مہینہ ایسا آتا ہے جس میں شیطان جو ہوتا ہے ہمارا اس کو قید کر لیا جاتا. تو شیطان ہم کو زیادہ بہکا سکتا نہیں ہے. ہم خود جو برائیاں کر رہے ہوتے ہیں رمضان بغیر وہ برائیاں چھوڑ دیتے ہیں. اور جو دیندار لوگ ہوتے ہیں وہ رمضان کی راہ دیکھتے ہیں. ہر مسلمان کیا کرتا ہے؟ رمضان کی راہ دیکھتا ہے کہ رمضان آئے گا. اور اللہ کے نبی نے بولا کہ دعا مانگو کہ اللہ رمضان پہلے پہلے میرے موت نہ آئے، رمضان میں آئے یا رمضان بعد آئے. کیوں؟ کیونکہ پتہ ہے کہ رمضان جانے کے بعد جو انسان گناہ شروع کرتا ہے وہ دوسرے رمضان آنے تک رکتا نہیں ہے، وہ سلنگ کرتا جاتا ہے اور اللہ سے دور ہوتا جاتا ہے. قرآن شریف میں آتا ہے کہ ایک ہوتی ہے نزدیک کی گمراہی اور ایک ہوتی ہے دور کی گمراہی. تو ہر مسلمان رمضان جانے کے بعد، کچا پکا مسلمان، سچا مسلمان نہیں، سچا مسلمان کے لیے رمضان بغیر رمضان سب سرخا ہوتا ہے کیونکہ وہ اللہ والا ہو جاتا ہے. لیکن جو کچا مسلمان ہوتا ہے ہمارے جیسا تو کیا کرتا ہے؟ رمضان جانے کے بعد اللہ سے دھیرے 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 دور ہونے لگ جاتا ہے. تو وہ نزدیک کی گمراہی میں کہاں جاتا ہے؟ جیسے کہ ایک رسی سے بندھا ہوا گھوڑا ایک باڑے میں ہے، تو گھوڑا جہاں تک رسی جائے گی وہاں تک ہی جائے گا نا، اس کے آگے وہ جاتا نہیں ہے. تو مسلمانوں نے بھی حدیں بنائی ہے کہ بھئی جیسے کہ اللہ ہے یا آخرت ہے یا نبی ہے یا قرآن ہے یا دین ہے، اس کے بارے میں کچھ انسان بولنا نہیں ہے. تو یہ کیا ایک رسی ہے، ایک لیمٹ ہے. اس لیے وہ جتنی دور جاتا ہے اتنی دور جا کے واپس آ جاتا گھوڑا گھوم کے کہ بھئی میں گھوموں گا پھروں گا کہیں بھی کروں گا، لیکن آنا کہاں ہے؟ وہ کھوٹے کے پاس. کیوں؟ کیونکہ اس سے دور ہو جا نہیں سکتا. انہوں نے اپنے آپ کو کیا کر لیا ہے؟ بندھارن میں آ گیا. اس لیے مسلمان نے بھی اپنے آپ کو بندھارن میں ڈال دیا کہ میں کچھ بھی کروں گا لیکن اللہ کی مخالفت نہیں کروں گا. نافرمانی ہو گئی، گناہ ہو گیا، توبہ کر لیا، لیکن اللہ کی مخالفت نہیں کروں گا. تو وہ دور کی گمراہی میں جاتا نہیں ہے، نزدیک کی گمراہی میں رہتا ہے. تو رمضان آنے پر ہر سال اس کو موقع ملتا ہے کہ واپس جو اللہ کی قربت تھی، اللہ کی قریبی، تو واپس میں اللہ سے توبہ کر کے اللہ سے کیا کر لوں؟ میں مل جاؤں. تو اصل مقصد کیا رمضان کا؟ اللہ کے قریب آ جانا. اپنے آپ کو اتنا پاک صاف کر لے کہ اللہ سب کچھ بھلا کے ہمارے سارے گناہ معاف کر دے اور ہم کو جنت کے لیے چن لے اور ہم کو اچھے کام کے لیے چن لے، تاکہ ہم اچھے کام کریں اور لوگوں کو بھی اچھی باتیں بتائے. اور سب سے اچھا کام کیا بھائی؟ رمضان کا پہلا مقصد ہے گناہوں سے توبہ کر لینا.
سبھی بتائے نا میں نے. تو کیا ہے پہلا مقصد؟ اللہ جو ہم سے ناراض ہو گیا وہ کیا ہو جائے؟ راضی ہو جائے. جس سے اللہ راضی اس کو کوئی ٹینشن نہیں. اس کے بعد دولت ہو کہ نہ ہو، اس کے بعد چیزیں ہو کہ نہ ہو، اس کے پاس عزت ہو کہ نہ ہو، اگر اللہ راضی ہے تو کوئی ٹینشن نہیں. اب اللہ راضی ہے کہ نہیں ہے کیسے پتہ چلے گا؟ ہم سے گناہ نہیں ہوئیں گے. کیا نہیں ہوئیں گے؟ ہم سے بری باتیں نہیں ہوئے گی، نہ ہمارے منہ سے بری باتیں نکلے گی، نہ ہمارے دماغ میں کسی کے لیے برائی آئے گی. تو جو اللہ والے ہو جاتے وہ نہ برے کام کرتے، نہ برا کسی کے بارے میں سوچتے، نہ منہ سے کوئی بری بات نکالتے. جب بھی بولیں گے کیا بولیں گے؟ اچھا بولیں گے. جب بھی کریں گے کیا کریں گے اللہ والے؟ اچھا کریں گے. اور جب بھی سوچیں گے تب بھی کیا سوچیں گے؟ اچھا ہی سوچیں گے لوگوں کے بارے میں. 24 گھنٹے سپنے بھی آئیں گے تو ایسے ہی آئیں گے، لوگوں کا برا ہونا ہو جائے، ہمارا بھی بھلا ہو، لوگوں کا بھی بھلا ہو. سپنے میں اذان سنیں گے تو بولیں گے ارے ارے میرے نماز پڑھنے جانا ہے. تو ایسے بھی سپنے آنے لگ جائیں گے. کب؟ جب تم اللہ والے ہو جائیں گے، جب تم کو اللہ قریب کر لے گا، اللہ تم سے راضی ہو جائے گا. اگر ایسا نہیں ہے تو کیا کرو بھائی؟ کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ سے دعا مانگو. کیا کرو؟ اللہ سے دعا مانگو اور اللہ کو بولو کہ اللہ ہم کو قبول کر لے. کیا کر لے؟ قبول کر لے. کائیں کے لیے؟ اللہ کے دین کے لیے، کہ تاکہ ہم اللہ کے دین کی محنت بھی کریں، اس کو سیکھیں، اس پہ عمل بھی کریں، اور پھر آگے لوگوں کو بھی اس کی ہدایت دے، سکھائیں. سمجھ میں آئی بات؟ تو سب سے مین مقصد کیا ہے رمضان کا؟ کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے اور ہم سے سارے برائیاں دور ہو جائے، شیطان بھی ہم سے دور ہو جائے. اتنی عبادت کرے رمضان میں کہ فرشتوں کی فوج جمع کر لے ہوئے، فرشتوں کے جھنڈ فرشتوں کی فوج جمع کر لیں گے ہم. تو کیا شیطان ہمارے قریب آ سکے گا؟ نہیں آئے گا. جب شیطان ہمارے قریب نہیں آئے گا تو ہم کو رمضان کے بغیر بھی رمضان جیسا ہی لگے گا. اللہ والا فیل ہو. کیا ہوگا؟ اللہ والا. یہ دن بھی اللہ والا، اگلا دن بھی اللہ والا، اس کے اگلا دن بھی اللہ والا. کب تک؟ جب تک کہ ہم کوئی بڑا گناہ نہیں کر لیتے. اور جیسے ہی بڑا گناہ اگر کوئی کرے گا تو پھر سے اللہ سے کیا ہو جائے گا؟ دور ہو جائے گا. اس کے لیے کیا رکھنی ہے کہ رمضان میں توبہ کر کے اللہ کو راضی کر کے اکھے سال کیسے رہنا ہے؟ جیسے ہم رمضان میں رہے. تو رمضان میں کیا کرنی؟ پریکٹس. کیا کرنی؟ سمجھ میں آ رہی نا؟